پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ کہ تو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے، پھر آپ سے. تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ مومن نہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے. تو اپنی جان، اپنے ماں باپ و اولاد والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ آپ محبت سب سے کیجیے، منع بھی نہیں ہے، کرنے کا حکم بھی ہے. ماں باپ سے اور رشتہ اقارب سے، رشتہ داروں سے، پڑوسی سے حکم ہے. اب ایک چیز تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے سینے میں کس کی محبت زیادہ ہے. کیونکہ اب علم بالکل اتنے وہ ہو گیا ہے کہ اب اس کی کوئی حقیقت رہی نہیں لوگوں کے پاس. تو اب مطلقاً جیسے کوئی آدمی مشکات شریف، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب الایمان، جو چیپٹر ہے ایمان کا جہاں ذکر ہے. حضرت تو ایک خارجی تھا، اور قرآن کے 21ویں پارے کی ایک آیت ہے. تو خارجی کا عقیدہ یہ ہے، خارجی ایک عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ یہ کہ جو جہنم میں ایک بار ڈال دیا جائے گا اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور جو مومن ہوں گے ان کو نہیں ڈالا جائے گا. تو وہ بڑی تقریر، تو حضرت جابر بن عبداللہ مسجد نبوی میں لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ جنت میں جائیں گے تو پھر وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے تو جہنم سے نکالے بھی جائیں گے. انہوں نے سنا، اس کا نام تھا یزید الفقیر، صحابی تو نہیں تھا وہ، یزید الفقیر نام اس کا. اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی تقریر کر رہے ہو حضرت جابر سے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ کیسے نکلے گا، وہ نکل ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے ایک آیت پڑھی، وہ آیت مجھے نہیں یاد ہے. تو حضرت جابر نے کہا کہ وہ یزید الفقیر، ان کو خارجی کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا اس نے بھیجا تھا مسجد نبوی میں لوگوں کو بہکانے کے لیے یا ورگلانے کے لیے، جو بھی ہو. بڑے تیور، بڑے جوان تو تھے ہی. حضرت جابر نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہے، میں نے تو نبی سے قرآن پڑھا ہے، نبی سے سیکھا ہے. کیا تم نے قرآن میں کہیں یہ پڑھا ہے؟ 15ویں پارے میں مقام محمود کا ذکر کہیں پڑھا ہے؟ کہ ہاں پڑھا ہے. پھر مقام محمود پہ کون ہوگا پتا ہے تمہیں؟ کہ ہاں پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام محمود میں جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ دعا کریں گے اللہ سے، اور جو جہنم میں ہیں، جو جل بھی گئے ہوں گے ان کو نکالیں گے اور پھر پانی چھڑکیں گے ان کے اوپر اللہ کے رسول، تو ان کا چہرہ نورانی ہوتا جائے گا، دھیرے دھیرے جل کے وہاں کالے ہو جائیں گے. اور تم کہتے ہو کہ جو جہنم میں جائے گا وہ نکلے گا نہیں. تو اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ تو قرآن یہ بھی ہے. تو اس نے جا کر کے کہا اپنے استاد سے جس نے بھیجا تھا بڑے تیور کے ساتھ کہ تو مجھے غلط بتا رہا تھا راستہ، صحیح راستہ یہ ہے. تو وہ یزید الفقیر ان کے ساتھ بہت سارے لوگ خارجی عقیدے سے توبہ کیا، خارجی عقیدے سے توبہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، پہلے تو یہ ثابت کیجئے آپ اپنا مومن ہونا. تو حشر کے میدان میں جو چوکی ہوگی، 7 چوکیاں ہوں گی، میں نے تو پہلی چوکی میں تو اس کی فرشتوں کی چوکی ہوگی، تو جا کر کے وہاں ایمان کی چیکنگ ہوگی. ایمان پروف کرو، پہلے یہاں ثابت کرو. اگر وہاں آپ نے ایمان ثابت کر دیا تو یہ مان لیجئے کہ آپ کے لیے آگے بھی آسانی ہے. پھر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر روزہ پوچھا جائے گا، پھر حج پوچھا جائے گا، زکوٰۃ پوچھا جائے گا.
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پوچھا جائے گا. ناپاک تھے ہم بستری کرنے کے بعد تو اس کے پاکی و طہارت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کس کو معلوم ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں. کیا دیں گے جواب؟ بتائیے آپ. یہ تو حدیث ہے. کیا آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں معاذ اللہ، یا اس کو ہلکے پھلکے میں لیتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کل ملا کے سب کچھ خدا کے رحم و کرم پر ہے. لیکن صرف رحم و کرم ہی پر نہ جائیے آپ، وہ قہار و جبار بھی ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. دن رات یہاں ہم دنیا کی غلامی کر رہے ہیں نوٹ کمانے کے لیے، تو خدا کا بھی ڈر ہے ہمارے دل میں. مجھ سے یہ نہ چھوٹنے پائے، مجھ سے وہ نہ چھوٹنے پائے. آج مسلمان نبی کی سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں اور کہتے کہ ہم اچھے ہیں. کس نے کہا تم سب کو اچھا؟ ہم کو یہ بتا دو پہلے، تو ہم بھی وہی کام کریں تاکہ ہم بھی اچھے ہو جائیں. جھوٹ بولنے والا اچھا ہوگا، دھوکہ دینے والا اچھا ہوگا، فریبی اچھا ہوگا، بغض رکھنے والا اچھا ہوگا، غیبت چغل خوری کرنے والا اچھا ہوگا، شراب پینے والا اچھا ہوگا، جوا کھیلنے والا اچھا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. حضور نے فرمایا ہے کافروں کے لیے جنت ہے. تو قید میں آدمی چاہے کہ ہم گھر کی طرح کھان پان کھائیں تو کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہم تو قید میں ہیں. تو تھوڑی سی یہاں تھوڑی دن رہنا ہے. اگر یہاں تھوڑی تکلیف برداشت کر لو گے تو آگے تم کو آرام ہی آرام ملے گا. بھئی ڈاکٹر نے کہا دوا کھا رہے ہو لیکن تھوڑا پرہیز کرو، صحت ٹھیک ہو جائے گی جلدی. تو اب ہم پرہیز، جو کہا ہے کسی شاعر نے کہ پڑھتے ہیں نماز کھاتے ہیں لقمہ حرام. دوا کھاتے ہیں پرہیز کرتے نہیں، تو کہاں سے دوا فائدہ کرے گی بتائیے؟ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. آدمی تمام گھما پھرا کے تکڑم. بھائی ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ نے کہا جھوٹ مت بولنا تو اس سے بچنا ہے. بس شراب نہ پینا، بچنا ہے. نماز فرض ہے 5 وقت کی تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے. لیکن 5 ٹائم کی بھی حاضری نہیں ہو پاتی ہے صاحب. اس عمر میں لوگ کیا جواب دیں گے؟ جب بتائیے، ان سے پوچھیے کتنی بار کہا گیا ہے. کیا ہمارے لیے ہے؟ کسی کے لیے؟ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے؟ تو اللہ کے لیے. اسی کا کھاؤ، اسی کی نافرمانی. اور دکھاؤ بتاؤ کہ ہمارے ہاتھ میں درد، ہمارے دل میں درد، ہمارے پیر میں درد، یہ سب تو نہیں کچھ مانا جائے گا نا. تو سوال یہ ہے. اب یہ دیکھیں ان کی تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہماری عمر 50 کے اوپر ہوگی. 50 کے اوپر ہی ہے. لیکن ابھی تک مونچھوں کے بال سفید نہیں ہوئے ان کے. کیا جواب دیں گے؟ یہ پوچھے نا ان سے، کیا جواب دو گے؟ سخت ممانعت ہے اس میں. تم دھوکہ دے رہے ہو. سفید بال کو کالا کر کے دھوکہ ہی تو ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا تو وہی خوبصورتی بڑھ جائے گی، یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ شیطان کا وہی وسوسہ ہے سینے میں. سفید بال کو تو نور کہا گیا ہے، یا جس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے وہ ہم لوگ. تو یہ سب غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. صرف آپ ہی نہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو یہی سب چیزیں ہیں کہ تلاش محبت یا جستجو میں اگر صحیح معنی کر ہے تو پھر آدمی، اچھا آج آپ بچنا چاہتے ہیں کہ چلو آج مجھ سے یہ غلطی نہ ہو. آپ نے پوری جد و جہد کوشش کے ساتھ اس غلطی سے اپنے کو بچایا. اب آنے والا دن دوسری غلطی، اللہ کی مدد ہوگی تو آپ وہاں بھی بچ جائیں گے. اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ اے اللہ تیرے بچائے ہی سے ہم بچ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں نماز میں، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. تو کس بات کی پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنے پناہ میں لے لے. پناہ کا مراد، پناہ سے مراد یہ
ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا ماں کی گود میں آ جائے اور ماں دوپٹہ اڑا کے اپنے سینے سے لگا لے، اسی کو پناہ کہتے ہیں۔ تو خدا کی رحمت اپنے آغوش رحمت میں لے کے اپنے بندے کی وہ حفاظت کرے، یہ ہے خدا کی پناہ۔ بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں جو تم ہم سے پناہ مانگتے ہو؟ من الشیطان الرجیم، میرے پیچھے شیطان پیچھے پڑا ہے۔ ان شیطان علی الانسان عدو مبین، اے اللہ تو نے فرمایا کہ وہ تو کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچا دے، اور تیرے بچائے ہی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ابھی کوئی سوچتا ہی نہیں، بتائیے کون جائے گا بھائی؟ ہم مر جائیں گے، ہمارے قبر میں کون جائے گا؟ بیوی بچے جائیں گے یا کوئی زمانے کا یار دوست جائے گا؟ کوئی تو نہیں جائے گا۔ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل کو دل سے برا جان کے، جس کی ممانعت ہے شریعت میں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا تہہ دل سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک برائی کے چھوٹ جانے سے، ایک جرم کے چھوٹ جانے سے ہماری اور خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ذرا سا ڈر تو پیدا کیجئے، پھر اپنا وہ دیکھیے۔ لیکن بس وہی ہے کہاوت کہ سنو سب کی کرو من کی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کرنا، ہم کو دیکھنا ہے اپنے کو، تو یہ سوچتے ہیں لوگ، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم جیسا کریں گے ہم کو ملے گا، آپ جیسا کریں گے آپ کو ملے گا۔ جاؤ بھیا جاؤ، تم جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر نبی کی سنتوں پر، اللہ کے حکم پر عمل کریں تو دنیا مجھ پر تنگ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ روزی ملے گی۔ ابھی جو یہ لفظ برکت کا انہوں نے استعمال کیا تھا اور یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی، نماز میں اس کا پڑھنا سنت ہے، التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت اور برکت دی، سمجھ رہے آپ؟ تو رحمتیں بھی عطا کی ہیں، برکتیں بھی عطا کی ہیں۔ اور کس کے؟ دیکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات من رب کی حمد و ثنا ہے نا، صلات سے مراد نماز، طیبات سے مراد جو حضور نے بارگاہ خداوندی میں پیش کی، تو طیبات سے مراد مالی عبادت۔ یہ تین چیزیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تیری حمد و ثنا اور تیری عبادت، اور یہ طیبات مالی عبادت۔ اب مالی عبادت سے مراد کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ مالی عبادت ہے۔ کسی کو آپ نے دے دیا، وہ مالی عبادت ہے۔ خدا کے گھر میں لگا دیا، وہ مالی عبادت ہے۔